بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے، اور ہمارا پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں، مکی صورت ہے، اس کا تعارف ہمارے سامنے آ گیا۔ مشرکین مکہ سے مخاطبت ہو رہی ہے، توحید کے دلائل کا بیان، شرک کی نفی کی گئی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی آئے گا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، اور مشرکین کے غلط عقائد کا رد بھی کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اس ترتیب کو پس منظر کو ذہن میں رکھ کر مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا پکاریں اسے جو نہ ہمیں نفع دے سکے اور نہ وہ ہمارا نقصان کر سکے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہ مشرکین سے مخاطبت ہو رہی ہے جو کفر پر شرک پر اڑے ہوئے ہیں، ان کو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا جائے اور یہ شرکیہ طرز عمل کو اختیار کیا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرما چکا؟ تو یہ مشرکین مکہ کا پس منظر ذہن میں رکھیں، اس اعتبار سے مخاطبت ہو رہی۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے بھلا دیا ہو جنگل بیابان میں اور وہ حیران و پریشان ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا، اس کے ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ یعنی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو شرک و کفر پر اڑ گیا اس کو تو شیطان نے گمراہی میں مبتلا کر دیا اور وہ حیران و پریشان ہے، کچھ سجائی اس کو نہیں دیتا، اور فرمایا جا رہا ہے اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو پکارتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ ہاں، ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور اب ختم نبوت کے بعد یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایک اہم نقطہ کیا ہے؟ اگر انسان کو اچھے لوگ میسر آ جائیں، اچھے ساتھی میسر آ جائیں تو اس کے لیے خیر پر کاربند رہنا اور خیر میں آگے بڑھنا اور شر سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اجتماعیت سے جڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب بندہ خیر کے ماحول میں جڑتا ہے تو نیکی سے نفرت بھی، نیکی سے نیکی سے محبت بھی پیدا ہوگی اور بدی سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب نیکی سے محبت پیدا ہوگی تو بندہ خیر میں نیکی میں آگے بڑھے گا، اپنے جیسے لوگوں کو نیکی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا تو شوق پیدا ہوگا کہ ہاں آئی کین ڈو دس، اور بدی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جب بندہ خیر کے ماحول میں جڑتا ہے۔ فرمایا کہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ اصل ہدایت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہان والوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مسلم یعنی فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی اور نماز قائم کرو۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آج مانو اور عمل کرو تاکہ کل اللہ کے ہاں جواب دہی کا معاملہ آسان ہو سکے اور کل کی ذلت اور رسوائی سے تم بچ سکو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بامقصد طور پر پیدا فرمایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ فرمائے گا ہو جا تو وہ معاملہ ہو جائے گا، یعنی اللہ کے لیے قیامت برپا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قولہ الحق، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ بادشاہت آج بھی کل کی کل اللہ کے لیے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ اختیار دیا ہے، نیک عمل کرو چاہے برا عمل کرو، بندے اختیار کرتے ہیں، بندے اپنے اس اختیار کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، غلط بھی کر رہے ہیں، کوئی خدائی کے دعوے بھی کرتا ہے جیسے کہ فرعون اور نمرود جیسے لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، لیکن کل کا معاملہ کیا ہوگا؟ بادشاہت کل کی کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ اللہ حکمت والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا۔ مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، سبھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ البتہ مکی صورت ہے اور مشرکین مکہ جو شرک میں مبتلا تھے ان کے شرک کا رد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی دعوت توحید کا بیان ہے۔ گھر میں انہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا، قوم کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کیا،
کیا اور شرک کی انہوں نے نفی فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو۔ آزر ایک بڑی رائے، ایک بڑی جماعت مفسرین ان کا خیال ہے کہ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا، اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی کہ چچا کا نام تھا۔ یہ دو آراء بیان کی گئی۔ بہرحال نقطہ یہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے بھی حق تو بیان کرنا ہے، دعوت کیسے پیش کرنی ہے وہ بھی ذکر آئندہ آئے گا سورہ مریم میں، لیکن دعوت حق پیش کرنا، دعوت توحید پیش کرنا لازم ہے۔ تو کیا کہنے اپنے باپ سے آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والارض وليكون من الموقنين، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وحی بھی عطا فرماتا ہے، خاص ان کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے، مشاہدات بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ خاص واقعہ آ رہا ہے، خاص ایک انداز مکالمے کا، ڈائلاگ کا، اس سے یعنی جو قوم سے ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے قبل بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ مشاہدات ابراہیم کو کرائے علیہ السلام۔ یہ مکالمہ مکمل ہوگا تب اللہ فرمائے کہ یہ دلیل ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی علیہ السلام، اور درمیان میں ایک مکالمے کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بھی پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، معجزات بھی عطا فرماتا ہے، مشاہدات بھی عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کریں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر لیا تو ایک ستارے کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، فرمانے لگی کیا یہ میرا رب ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ قوم جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی ستارہ پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی، بت پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی، اور شاہ پرستی، بادشاہ کی پوجا پاٹ، اس شرک میں بھی مبتلا تھی۔ یہاں ستارہ پرستی کے شرک کی نفی کی بات آ رہی ہے۔ نمرود کا تو ذکر پہلے آ چکا اشارتاً البقرہ میں، اور سورۃ الانبیاء میں بتوں کے توڑے جانے کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہاں کیا ذکر آ رہا ہے، جب ان پر رات نے اندھیرا کر لیا تو ایک ستارے کو دیکھا۔ اب جو انداز ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایک کیو اے سیشن کا ہے، سرچنگ کوشچن کا انداز ہے، اگلے کو غور و فکر کی دعوت دینا اور اپنے اندر جھانک کر جواب تلاش کرنا، یہ انداز ایک مکالمے کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اختیار فرما رہے قوم کی ستارہ پرستی کے شرک کی نفی کے لیے۔ قال ھذا ربی، فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ ڈوب گیا ستارہ، مراد غائب ہو گیا، ڈوب گیا، کہنے لگے کہ میں تو غائب ہو جانے والوں کو، ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جس پر زوال آ جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، سائن آف ایکسپلینیشن کے ساتھ، یہ چاند میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو فرمانے لگے اگر مجھے ہدایت نہ دیتا میرا رب تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس سے توحید کی نعمت مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا سورج دیکھا تو فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، ارے یہ تو سب سے بڑا ہے، یعنی ایک اور انداز سے ان کو غور و فکر کی دعوت، اچھا یہ تو اور بڑا ہے تو کیا یہ رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمانے لگے اے میری قوم بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ارے ستارہ ڈوب گیا، یہ چاند ڈوب گیا، یہ سورج غروب ہو گیا، یہ غروب ہو جانے والے، یہ ڈوب جانے والے جن پر زوال آ جائے یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے اختیار فرمایا۔ اب توحید کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ تو پھیر لیا اس ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا، میں یکسو ہو گیا اس کے لیے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہاں اچھا یہ انداز کیا بیان ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ارے وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، تم نے 360 بتوں کی گندگی اللہ کے گھر میں لا کر رکھی ہوئی ہے، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو توحید کی دعوت دینے والے تھے، تم نے شرک کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ وحاجہ قوم، اور ان کی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان،
تو انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، مگر یہ کہ میرا رب ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ اس کا اختیار ہے، باقی تمہارے معبودوں میں کچھ نہیں رکھا، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرے رب کے علم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، بس کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ بڑا خوبصورت ایک اور انداز غور و فکر کی دعوت کا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ کا جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات آئندہ بھی آتی رہے گی۔ شرک کے لیے نہ عقل کی کوئی دلیل ہے انسان کے پاس، نہ نقل کی دلیل۔ نقل وحی کی تعلیم، ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی ہے، کوئی عقلی دلیل کوئی نقلی دلیل لوگوں کے پاس شرک کے لیے نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ امن اصل میں باطن کے امن کا نام ہے، اور انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی معرفت رکھی۔ ہاں انسان غور و فکر کرتا ہے، کچھ سوالات ہیں جن کا جواب پیغمبر کی وحی اور تعلیم کے ذریعے بندے کو مل جاتا ہے، تو امن ملتا ہے ایمان سے۔ تو امن کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک پر ایمان لانا۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک روایت ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے پیغمبر کون ہے جس کے ساتھ کبھی ظلم زیادتی کوتاہی کا معاملہ نہ ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو جو ایمان لائے اور شرک میں مبتلا نہ ہو ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہمیں عطا فرمائے اور امن و سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے عجائبات دکھانے کا ذکر فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو یہ دلیل عطا فرمائی۔ تو یہ سارا مکالمہ اصل میں قوم کو سجھانے اور سمجھانے کے لیے تھا اور دعوت فکر دینے کے لیے تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر ہی کاربند تھے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب یقین بہت حکمت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پیغمبروں کے ناموں کا بڑا پیارا گلدستہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ کُلًّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی۔ اللہ فرما رہا ہے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کا ترجمہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کل من الصالحین، سب کے سب نیک بندوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ الیسع یہ بھی پیغمبر ہیں، البتہ ان کے واقعات کو قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا۔ اب ان کے عموم کے اعتبار سے ایک بات آ رہی، تمام انبیاء میں سے کچھ کے نام لیے گئے۔ فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو مراد نبوت عطا ہوئی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے رہنمائی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اب اس سارے کچھ کے بیان کے بعد شرک میں جس میں مبتلا تھے مشرکین مکہ، ان کو سمجھانے کے لیے اگلا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا پیغمبروں کا ذکر فرمانے کے بعد۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بالفرض اگر یہ انبیاء علیہ السلام بالفرض اگر وہ شرک کا رویہ اختیار کرتے تو جو کچھ انہوں نے اعمال کیے وہ سب ضائع ہو جاتے۔ تو انبیاء کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ تو توحید پر کاربند رہتے ہیں اور شرک کی نفی کرتے ہیں۔ نقطہ کیا ہے؟ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بالفرض محال
اگر انبیاء نے یہ معاملہ اختیار کیا ہوتا تو ان کی بھی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذات میں شریک کرنا, اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا, اللہ کی اطاعت میں شریک کرنا, اللہ کی عبادت میں شریک کرنا, دکھاوے کا عمل کرنا, ریاکاری کرنا, یہ بہت سارے پہلو شرک کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک کی ہر شکل سے حفاظت فرمائے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی. فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. پس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اس حق کا انکار کریں گے تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ایسے لوگ جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہ عرض کی گئی تھی بات گزشتہ نشستوں میں کہ سورہ انعام جو نازل ہوئی یہ مکہ مکرمہ میں جو 13 برس وحی کے آغاز کے بعد آخری سالوں میں, اور اس کے بعد ہجرت مدینہ کا معاملہ پیش آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اللہ نے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ قبول کرنے والے ہوں گے, اور وہ ہیں انصار مدینہ. یثرب سے لوگ آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس. ہجرت سے پہلے کی بات ہے, سفر حج کر کے وہ آتے تھے. حج کے دوران میں گھاٹیاں مینا کی, وہاں نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوتی. 1 سال 6 افراد, پھر 12 افراد, پھر 75 افراد ایمان لے آئے. مکے والوں نے انکار کیا ہے, یثرب والوں نے قبول کیا, اور بعد میں یثرب بنا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی طرف اشارہ. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی انبیاء کا ذکر خیر, بس آپ ان کی راہ پر چلیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا اصولی دین سب کا ایک ہے, اصولی تعلیم سب کی ایک ہے. اور ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا کہ بعض ایسے معاملات جس میں ہمارے ہاں نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی نیا حکم نہیں آیا تو سابقہ شریعت کا حکم جاری رہے گا. تورات کے بعض احکامات ہیں ہماری شریعت میں بھی اسی طرح جاری ہیں, جیسے کہ رجم کی سزا وغیرہ کا معاملہ پہلے بیان ہوا. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت. تو اس قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں تو چاہتا ہوں اس کو قبول کرو, نصیحت حاصل کرو اور اپنی عاقبت کو سنوار لو. ایک داعی دین کی نگاہ لوگوں کے مال اور جیب پر نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کے دلوں پر نگاہ ہونی چاہیے کہ دلوں میں اللہ کی محبت اور نبی علیہ السلام کی محبت اور ایمان کی محبت آ جائے, بلکہ ایمان کی دولت آ جائے. تو اجر اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں مانگنا ہے, دنیا کو مقصود نہ بنایا جائے اور دین کو دنیا کی کمائی کا مقصود بنانے کی کوشش نہ کی جائے, مال بٹورنے کے لوگوں کی کوشش نہ کی جائے. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. کچھ ذکر آ رہا ہے یہود کا, اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی کہ مکی صورتوں میں بھی یہود کا ذکر آتا ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام بعد میں تشریف لے جائیں گے مدینہ شریف, لیکن وہاں سے لوگ حج کے لیے آتے تھے اور یہاں سے باتیں وہاں پہنچ رہی تھیں, تو کچھ ان سے بھی مخاطبت کا معاملہ یہود سے چل رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا, جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. استغفر اللہ, اتنے اندھے ہو گئے, اتنے ضدی ہو گئے. یہود کہتے کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا. استغفر اللہ. اللہ فرما رہا ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس, اے نبی علیہ السلام فرمائیے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا باعث سے وہ کتاب یعنی تورات. اس کو تو تم مانتے, پھر انکار کیوں کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. لیکن حال کیا ہے یہود کا, تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا, تم نے اسے ورق کر دیا ہے, تم اسے کچھ ظاہر کرتے ہو اور اکثر چھپا لیتے ہو. رجم کی سزا تمہارے تورات میں موجود ہے, تم چھپاتے ہو, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دوسرے تم ان سے فیصلے لینا چاہتے ہو. یہ ہے ان کی سازش اور یہ ہے ان کے جرائم جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ, اور اس اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے, نہ تمہارے باپ دادا. پچھلی کتابوں کے ذریعے تمہیں رہنمائی عطا کی گئی تھی, تم کیوں انکار کرتے ہو؟ قُلِ اللَّهُ, اے نبی علیہ السلام آپ ہی فرما دیجئے اللہ نے نازل فرمائی تھی پچھلی کتاب. یہ تو جواب نہیں دے رہے, یہ دیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں وہی تو آتی ہے, مگر یہ سرے سے معاذ اللہ انکار کر رہے, تو آپ ہی نبی علیہ السلام جواب دیجئے. قل اللہ, آپ فرما دیجئے اللہ نے نازل فرمائی تھی وہ پچھلی کتاب تورات بھی. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون, پھر آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنے بیہودہ مشغلوں میں کھیلتے رہیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ, اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے, ہم نے نازل کی ہے
جو کہ ہم اللہ فرما رہے ہم نے اسے نازل فرمایا، مصدق الذی بین یدیہ، اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، ولتنذر ام القری ومن حولھا، اور تاکہ اے نبی آپ ڈرائیں ام القری مکے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہم سب کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے متنبہ کریں۔ مکہ مکرمہ سینٹر ہے دنیا کا، اللہ اکبر کبیرہ، خانہ کعبہ وہاں پر ہے، اور ارد گرد سے مراد پورا عالم، کیوں؟ نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت یونیورسل ہے، اب تمام انسانیت کے لیے حضور کی رسالت ہے، البتہ ختم نبوت کے بعد اب اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے سمجھنا بھی ہے، ہم نے سیکھنا بھی ہے، ہم نے عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ہم نے اس کے پیغام کو سارے عالم تک پہنچانے کی کوشش کرنی۔ چھوٹے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا جی، چھوٹے کاموں کے لیے، بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے رسول آتے رہے اس کام کے لیے، اب اللہ نے رسولوں کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد، ختم نبوت کے بعد مجھے اور آپ کی اس امت میں اس کام کے لیے کھڑا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ محض ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز کی حفاظت سے رمضان شریف میں نہیں کرنی، ابھی تو نوافل بھی خوب ہو رہے ہیں، زیادہ ہی ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ ہاں چاند رات جب ہوگی نا، ہاں شوال کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، تو پتہ چلے گا۔ عید کا دن ہوگا، نفل معاف ہے نا، فرض تو معاف نہیں ہے عید کے دن، تو توجہ رہے کہ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، عمل کا ثبوت بھی آنا چاہیے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ مشرکین کا کچھ ذکر آ رہا ہے جو مختلف دعوے کرتے تھے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اور حالانکہ اسے کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ ومن قال، اور اس سے بڑا، اور وہ کہ جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی نازل کرتا ہوں اس کی مثل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ استغفر اللہ، یہ جھوٹے دعوے دار تھے، حالانکہ ہمت کسی کی نہ ہوئی، بس زبان سے دعوے کیے ہیں، ورنہ قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا قرآن پاک ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر کے دکھا دو، مگر چیلنج قبول نہیں کر سکے۔ اب ان کے لیے سزا کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے مراد روحیں قبض کرنے کے لیے۔ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہا جائے گا نکالو اپنی جانوں کو۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یعنی فرشتے روح نکالیں گے، عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف اشارے اور احادیث مبارکہ میں تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہاں احادیث مبارکہ میں قبر کی راحت کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ راحت والی قبر ہم سب کو عطا فرمائے اور وہاں کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا مال و اسباب وہ چھوڑ آئے تم اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ یہ آخرت کے دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ آج نہ تمہاری جائیداد، نہ تمہارا بینک بیلنس، نہ تمہاری کرسی، نہ تمہارا اقتدار، نہ تمہاری ہٹو بچوں کی صدائیں، نہ تمہارا پروٹوکول، کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سب چھوڑ کر آ گئے ہو۔ اب مشرکین سے کہا جا رہا ہے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ کہاں ہیں؟ جن کو تم نے تقیہ کیا یہ چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، یہ نکلوا دیں گے، یہ پار کرا دیں گے۔ آج ہوتا ہے نا جی کشتیاں پار کرائی جاتی اسمگلنگ کی، آج ہوتا ہے نا جی لوگوں کو پار کرایا جاتا ہے، آج ہوتا ہے نا جی پیسے کھلا کے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا؟ استغفر اللہ، کدھر ہے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا؟ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، یقیناً تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے اور تم جو دعوے کیا کرتے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا نقشہ جو اس مقام پر بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، پھاڑنے والا۔ اللہ اکبر۔
یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، بس تم کہاں بہکے جا رہے ہو. اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، تم اس کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو گھڑتے ہو، شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. فالق الاصباح، اللہ رات کی تاریکی کو چاک کر کے صبح کو نمودار کرنے والا ہے. یہ دن رات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا. کیلنڈرز ہم استعمال کرتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ بنائی ہوئی تقدیر ہے کس کی؟ اس غالب کی، اللہ کی، جو غلبہ رکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. تو یہ سارا بنایا ہوا تقدیر کا معاملہ، معین کردہ تقدیر کس کی؟ العزیز، ذات کل اختیار رکھنے والا، العلیم، کل علم رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالی. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.